بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لوليه والصلاة لنبيه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2039 ہے اور آج سورۃ النجم کی صرف 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 39 تا 42، 39 to 42۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَأَن لَيْسَ، اور یہ کہ نہیں ہے، لِلْإِنسَانِ، کسی انسان کے لیے، إِلَّا مگر، ما وہی جو سعی اس نے کوشش کی، وَأَنَّ اور بے شک، سعیہ اس کی کوشش، سوف یرا ان قریب دیکھی جائے گی، ثم پھر یجزاہ اسے بدلہ دیا جائے گا، الجزاء الاوفا پورا بدلہ، وَأَنَّ اور بے شک إِلَى رَبِّكَ آپ کے رب ہی کی طرف ہے، المنتہا انتہا۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہ کہ انسان کو خود اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کا بدلہ لینے کا حق نہیں پہنچتا، اور یہ کہ اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، پھر اس کا بدلہ اسے پورا دیا جائے گا، اور یہ کہ آخر کار سب کو تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے۔ ان 4 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ انسان کو اس کی کوشش کے سوا کسی اور چیز کا حق نہیں پہنچتا۔ دوسری بات، یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی۔ تیسری بات، پھر اس کا بدلہ اسے پورا دیا جائے گا۔ چوتھی بات، یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ آخرکار سب کو آپ کے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلے صحیفوں میں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ انسان نے جو عمل دنیا میں کیا ہے اسے اسی کا بدلہ اور جزا دی جائے گی۔ کسی اور کے عمل کا وبال کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا، اور نہ ہی کسی اور کی نیکیاں اٹھا کر کسی دوسرے کو دے دی جائیں گی۔ اسی آیت سے بعض ائمہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اسے ایصال ثواب کے لیے جو کچھ قرآن میں پڑھا جاتا ہے یا کوئی اور کام کیا جاتا ہے اس کا ثواب اسے نہیں پہنچتا۔ یہ بعض ائمہ کا استدلال ہے، اس سے فیصلہ مت کیجیے، یہ بعض ائمہ کا یہ استدلال ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اسے ایصال ثواب کے لیے جو قرآن پڑھاتا ہے یا کوئی اور کام کیا ہے تو اس کا ثواب نہیں پہنچتا، اس لیے کہ وہ اس کے کیے ہوئے اعمال نہیں ہیں۔ لیکن دیگر ائمہ جیسا کہ علماء احناف وغیرہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اسے ان کے کار ثواب کا اجر پہنچتا ہے، جس کا ثبوت حدیث میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں ہیں جن کا ثواب جاری ہے۔ وہ صدقہ جاریہ، جو اس نے جیسے کنواں کھدوایا تھا، مسجد بنوائی تھی، ظاہر بات ہے کہ وہ جب تک رہے گی اس سے استفادہ لوگ کرتے رہیں گے، اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ اس نے کوئی علمی کام کیا، جیسے کہ کوئی کتاب لکھی یا کچھ طلبہ کو پڑھایا، وہ جب تک پڑھتے رہیں عمل کرتے رہیں گے، یا وہ کس کتاب سے جو کچھ استفادہ لوگ کرتے رہیں گے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، اور نیک اولاد جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی۔ اس آیت کا مطلب یہ کہ قیامت کے روز کوئی کسی اور کے اعمال نہیں لے پائے گا، چاہے وہ اچھے اعمال ہوں یا برے، مگر دنیا میں انسان مردوں کے لیے ایصال ثواب کر سکتا ہے، جس کا ثواب انہیں پہنچتا ہے اور ان کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ انسان جو کچھ دنیا میں کرتا ہے وہ سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے، جسے وہ کل حشر کے میدان میں دیکھے گا، جب اس کے میزان میں وہ اعمال تولے جائیں گے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 میں 105 میں کہا گیا، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم
बिमा कुंतुम तअमलून। ए नबी आप कहिए कि तुम अमल करते जाओ, अब तुम्हारा परवरदिगार भी तुम्हारा तर्ज अमल देखेगा और उसका रसूल और मोमिनीन भी। फिर लौटा कर तुम्हें उस जात के पास पेश किया जाएगा जिसे छुपी और खुली हर बात का इल्म है। फिर वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या कुछ किया करते थे। फिर जब तुम्हारे अमाल का तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, अगर अमाल नेक होंगे तो अच्छा बदला और अगर बुरे होंगे तो बुरा बदला। और तुम ये ना समझो कि ये सब कुछ होने वाला नहीं है, बिल्कुल यकीनी तौर पर यह सब कुछ होगा, इसलिए कि जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है उसी रब के पास में वापस लौट कर भी जाना है। फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकुतु कुल्ली शै व इलैहि तुरजाऊन। पाक है वो ज़ात जिसके कब्जे में हर चीज़ की हुकूमत है और उसी के पास तुम्हें लौट कर जाना है। सूरह यासीन आयत नंबर 83 और वही रब तुम्हारा वहां फैसला करेगा। ये बातें भी पिछले सहीफों और आसमानी किताबों में लिखी हुई हैं। मरवी है कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु हमारे बीच खुतबा देने के लिए खड़े हुए और फरमाया, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं अल्लाह के रसूल का भेजा हुआ कासिद हूँ। क्या तुम लोग जानते हो कि ठिकाना अल्लाह ही के पास है, या तो जन्नत में या फिर जहन्नम में। अल्लाह तबारक व तआला इन आयतों की हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।